ایران نے اسرائیل پر حملہ اچانک نہیں کیا بلکہ وارننگ اور دھمکی دینے کے بعد کیا تھا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کا آغاز 1 اپریل 2024 کو ہوا تھا۔ 1 اپریل کو شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیل کے فضائی حملے کے نتیجے میں 7 ایرانی فوجی افسر شہید ہو گئے تھے۔ دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر حملے کے بعد سے علاقے میں امریکی اور اسرائیلی فورسز ہائی الرٹ تھیں۔ اس حملے کے اگلے ہی روز اسرائیلی فوج نے اس حوالے سے اعتراف بھی کر لیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے امریکی میڈیا کو بتایا تھا کہ غیر ملکی رپورٹس پر تبصرہ نہیں کرتے، تاہم فوجی ترجمان نے کہا تھا کہ اسرائیل کا خیال ہے کہ نشانہ بنائی گئی عمارت ایران کے القدس بریگیڈز کی تھی۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہماری انٹیلیجنس کے مطابق یہ کوئی قونصل خانہ اور کوئی سفارت خانہ نہیں ہے، یہ دمشق میں ایک شہری عمارت کے بھیس میں القدس بریگیڈز کی ایک فوجی عمارت تھی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق 4 نامعلوم اسرائیلی اہلکاروں نے اعتراف کیا تھا کہ یہ حملہ اسرائیل نے کیا تھا، تاہم امریکی نیوز چینل CNN نے امریکی اخبار کی رپورٹ کی تصدیق نہیں کی تھی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر حملے کا جواب دیا جائے گا۔ اس حوالے سے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا تھا کہ اسرائیل جان لے ایسے غیر انسانی اقدامات سے مذموم مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا۔ علاوہ ازیں ایران کے وزیر خارجہ امیر عبدالحیان نے کہا تھا کہ حملے کا ذمہ دار اسرائیل ہے، حملے پر نتائج کی ذمہ داری اسرائیل پر ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ امیر عبدالحیان کا کہنا تھا کہ دانش مندی کے ساتھ وقت پر جواب دیا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے بھی اسرائیل کو 1 سے زائد مرتبہ دھمکی دی تھی۔ آیت اللہ خامنائی نے نماز عید پر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ شیطانی حکومت اسرائیل نے ایرانی سفارت خانے پر حملہ کر کے غلطی کی، اس کی اسرائیل کو سزا ضرور ملنی چاہیے اور ملے گی۔ دوسری طرف امریکی میڈیا کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غلط اندازہ اسرائیل اور ایران کے درمیان تصادم بڑھنے کا باعث بنا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کو ایران کے اتنے بڑے پیمانے پر رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کا خیال تھا کہ ایران کا رد عمل محدود ہوگا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے ایرانی ہدف پر حملے سے چند لمحے قبل واشنگٹن کو کم درجے کی اطلاع دی تھی، جس کے بعد امریکی اہلکاروں نے جیک سلیوان کو حملے کے سنگین نتائج کے خدشے سے فوراً آگاہ کیا تھا۔ نجی طور پر امریکہ نے مشورہ کیے بغیر حملہ کرنے پر اسرائیل پر غصے کا اظہار کیا، تاہم ایرانی ہدف پر اسرائیلی حملے کے بعد عوامی سطح پر امریکہ نے اسرائیل کی حمایت کی۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے حملے کے بعد ایران نے عوامی اور سفارتی طور پر جوابی کارروائی کا عزم کیا۔ دوسری جانب ایران نے نجی طور پر پیغام بھیجا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ واضح جنگ نہیں چاہتا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران نے امریکہ پیغام پہنچانے کے لیے عمان، ترکیہ اور سوئٹزرلینڈ کو ثالث بنایا۔ امریکہ نے ایران پر واضح کیا کہ وہ اس میں شامل نہیں ہے اور وہ جنگ نہیں چاہتا۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ پاسداران انقلاب نے امریکہ کو پیغامات بھیجنے کے لیے عمانی حکومت کے لیے ہاٹ لائن کھلی رکھی۔ سوئس سفیر کو پاسداران انقلاب کے اڈے پر طلب کر کے امریکہ کو لڑائی سے دور رہنے کا پیغام بھجوایا گیا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی جوابی کارروائی پر ایران نے دوبارہ سخت اور بغیر وارننگ کے حملے سے خبردار بھی کیا ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں گے۔ ابھی آپ سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔